نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 10، آیات نمبر 73 اور 74۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ تحقیق کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا، اور کافر ہو گئے ہے، بعد اسلامہم، مسلمان ہونے کے بعد۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے جو انہیں نہیں ملی۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ وَمَا نَقَمُوا، اور بدلہ نہیں دیا، إِلَّا مگر، أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ، صرف اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے دولت مند کر دیا ہے، مالدار کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ توبہ کر لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں منافقین کے احوال کا ذکر تھا، منافقین کے سازشوں کا ذکر تھا، منافقین کی ایذاؤں کا بیان تھا، اور قرآن کریم کی اسلوب کے مطابق مسلمانوں کے احوال کا، اجر کا، ثواب کا، درجات کا بیان تھا، جن کو وعد اور وعید کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے، بشارت ہے، اور منافقین کے لیے، کفار کے لیے وعید ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے۔ اب مذکورہ آیتوں میں کفار اور منافقین دونوں کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اور دونوں کے ساتھ شدت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کا حکم یا جہاد کا جو معاملہ ہے
وہ تو واضح ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد بمعنی قتال ہے، لیکن منافقین کے ساتھ جہاد کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے، عمل سے ثابت ہے کہ منافقین کے ساتھ جہاد باللسان ہے، بالسیف نہیں ہے، یعنی زبان سے ان منافقین کو اسلام کی دعوت دینا، اخلاص کی دعوت دینا، نفاق سے باز رہنے کی ترغیب دینا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے دعوے میں، دعوے ایمان میں، دعوے اسلام میں سچے ہو جائے، پکے ہو جائے، ٹکے ہو جائے، مخلص ہو جائے. قضا فی القرطبی والمظہری وغلظ علیہ. غلظ کا اصل معنی ہے کہ مخاطب جس طرز عمل کا مستحق ہو، اس میں سے اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت اور نرمی نہ کیا جائے. اور یہ غلظ مقابل ہے لفظ رأفت کا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ سورہ نور میں ہے. رافع کا معنی ہے، رأفت کا معنی ہے نرمی اور رحمت. امام قرطبی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ اس مقام پر غلظت سے مراد عملاً غلظت ہے کہ احکام شرعیہ کے اجراء میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی نہ کیا جائے. زبان اور کلام میں سختی مراد نہیں ہے، کیونکہ زبان کے سختی یہ سنت الانبیاء نہیں ہے. سخت زبان کا استعمال یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ نہیں ہے. شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کنیز سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو حد شرع تو جاری کرو، لیکن ان کو گالیاں مت دو، زبانی ملامت مت کرو، لعن طعن نہ کرو. اور حدیث میں ہے کہ اذا زنت امۃ احدکم، اگر تمہارے کوئی کنیز، کوئی لونڈے زنا کا ارتکاب کرے اس پر فلیجلدھا، اس کی حد جاری کرو، ولا یسرب علیہا. آپ زبان سے اس کو ملامت نہیں کر سکتے، آپ طعن و شنی نہیں کر سکتے، آپ سب و شتم نہیں کر سکتے، گالیاں نہیں دے سکتے. اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلام ہوتے، تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کفار اور منافقین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلظت اختیار کی ہو، شدت اختیار کی ہو، اور سختی کا روش اختیار کیا ہو. اب پھر آپ اندازہ کریں کہ کفار منافقین کے بارے میں جب غلظت کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ بت کو بھی گالی نہیں دے سکتے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن نے منع کیا. بت کو آپ گالی نہیں دے سکتے، معبود باطل ہے. منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں اب غلظت ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کیسی غلیظ زبان استعمال کر سکتا ہے؟ کہ شریعت مطہرہ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا؟ اور بدقسمتی سے، شومی قسمت سمجھ میں، اس
بد اخلاقی کو، اس بدتمیزی کو، اس بد زبانی کو وہ لوگ دین کی خدمت سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہے، پھر علماء انبیاء کے ورثاء ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ قرآن کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ البتہ غلظت جو ہے میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں یہ جوان مردی ہے، یہ پھر ایمان کی علامت ہے کہ میدان جنگ میں آپ شدت اختیار کریں، سختی اختیار کریں، ٹھیک ہے، اور منافقین کے ساتھ آپ جب دعوت دیتے ہیں تو قوت دلیل آپ کا مضبوط، سخت اچھا دلیل ہو۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کفار کا بھی منافقین کا بھی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا یحلفون باللہ، معالم التنزیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ تمہیں شیطانی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جب وہ آ جائے تم ان سے بات مت کرنا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک نیلی آنکھوں والا شخص آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ تو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں برا کہتے ہیں؟ پھر وہ فوراً گیا، اپنے دوستوں کو بتایا، اپنے ساتھیوں کو بتایا، ہم فکر ساتھیوں کو بتایا، سب نے قسم اٹھانا شروع کیا، تو آیات مذکورہ نازل ہوئے کہ یحلفون باللہ ما قالوا۔ دوسرا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن غزوہ تبوک میں کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں منافقین کا تذکرہ ہوا، یہاں تک کہ منافقین کے احوال، کیفیات، علامات، سب چیزیں بیان کی۔ تو اس پر ایک شخص تھا جلاس ابن سوید، اس نے کہا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور اس بات کو عامر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو سیدنا عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاس کی یہ بات بتلا دی۔ جلاس عصر کے بعد منبر کے پاس آیا، قسم اٹھایا کہ میں نے تو نہیں کہا ہے، اور مجھ پر اس عامر ابن قیس نے تہمت لگایا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد عامر ابن قیس نے بھی قسم اٹھایا کہ جلاس نے کہا ہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر دونوں نے دعا کی کہ یا اللہ دونوں میں سے جو بھی سچا ہے اپنے نبی محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دے۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ واقعی اس جلاس نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے۔ پہلے تو دل سے کافر تھے، ظاہری طور پر تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اور اب ایمان کے اس جھوٹے دعوے کو علیہ اعلان اس نے جھوٹا ثابت کر دیا۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا،
اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ منافقین میں سے 12 آدمی تبوک کے راستے میں ایک گھاٹی میں ٹہر گئے تھے. انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے گا تو رات کے اندھیرے میں اچانک ہم حملہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جبریل امین تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور ان 12 لوگوں کے ارادوں سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا اور عرض کیا کہ کوئی شخص ان کے پاس بھیج دے کہ ان کا رخ دوسری طرف موڑ دے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 312 میں یہ واقعہ اجمالاً لکھا ہے. روح المعانی جلد 10 صفحہ نمبر 139 میں تفصیلاً واقعہ لکھا ہے. بہرحال منافقین کی یہ سازش ناکام ہوئی اور یہ لوگ اپنے سازش میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے. وما نقموا الا ان اغناهم اللہ من فضل. ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے ان کا سبب اور کوئی نہیں تھا بلکہ سبب یہ تھا کہ ان بدبختوں کو کسی نے تکلیف بھی نہیں دی. اگر کوئی بات ہوتی تو وہ صرف یہ بات تھی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فضل خداوندی سے مالا مال فرمایا. پہلے غریب تھے، مفلس تھے، تنگ دست تھے، ظاہراً اسلام لایا تھا، دولت مند ہو گئے اور مال و دولت کے نشے میں اسلام کے خلاف سازشیں شروع کی. یہاں تک کہ جو جلاس تھا اس کے ایک غلام مقتول ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 درہم کی دیت ادا کی. بڑی چیز. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. اگر یہ لوگ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور ایک بات معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ نزول آیت کے وقت جلاس موجود تھا، اقرار بھی کیا کہ عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا اور میں توبہ کرتا ہوں، اور صحیح توبہ کیا. اب ظاہر ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبے کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اور پھر اس نے صحیح توبہ کیا، لہذا جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چاہیے. اخلاص سے اس نے توبہ کیا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ توبہ سے اعراض کرے، روگردانی کرے، ایمان میں اخلاص مقدر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، اور پھر عذاب بھی دردناک ہوگا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. پوری روئے زمین پر ان کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ایسی یہ جو منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، دو رنگے چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا. ہمارے زمانے میں، ہمارے اس دور میں یہ جو چغلخور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ منافق ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کے خلاف، لوگوں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. ان لوگوں کی دنیا میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی. ان ایسے لوگوں کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہوتی. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. یہ لوگ دنیا میں اللہ کے نظر میں بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کے نظروں میں بھی گرے ہوئے لوگ ہیں. موت کے وقت عذاب کے بھی مستحق ہے، آخرت میں جہنم کے بھی مستحق ہے.
اور اعاذنا اللہ منہا ایسے لوگوں سے، ایسے رویوں سے، ایسی فتنوں سے، ایسی منافقانہ روش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ بہت فتنوں کا دور ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرو، احسان فراموشی ایک دستور بن گیا ہے، معمول بن گیا ہے، رسم بن گئی، رواج بن گئی۔ خود غرضی، مفاد پرستی، نفاق، لوگوں کو لڑانا، ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، یہ باتیں بہت عام ہو گئی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔